بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا مکمل واقعہ قسط نمبر 18۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ ایک کے بعد ایک مصیبت آل رسول پر آتی جا رہی تھی۔ 3 دن کے پیاسے اور بھوکے ہو گئے تھے اور شمر درندہ صفت آدمی کسی نرمی کو تیار نہ تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ حر نے امام علی کے ساتھ دینا چاہا، پر اس درندے نے انہیں بھی مار دیا۔ آئیے سلسلے کی کڑی وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشک بار آنکھوں سے آگے بڑھے اور حضرت امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگا لیا اور اجازت دی۔ آپ نے رجس بڑھتے ہوئے میدان میں آئے، مکہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور طالب کے گھرانے کا ہوں، بے شک ہم تمام قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام پاکیزہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لڑنا شروع کیا اور شجاعت اور بہادری کا وہ جوہر دکھایا۔ بہت سارے یزیدوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یزیدی مردم خور کتے ان سے مقابلہ نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر تیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقیل لہو لہان حالت میں عبداللہ بن عروہ خشمی کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے جب اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور شیر کی طرح میدان میں کود گئے اور وہ بہادری دکھائی کہ یزیدوں کے خون سے میدان کربلا کو لالہ زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنمی اور بشر بن سود کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزندوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ حضرت امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے اور اپنی بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری یاد آ گئی۔ آپ جدھر رخ کرتے دشمنوں کی صفوں کا صفایا فرما دیتے۔ آخر میں 21 کاری زخم لگنے سے خدامہ موصلی کے نیزے سے اور بخول باز عبداللہ بن عقبہ کے تیر سے جام شہادت نوش فرما کر جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی، یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور ہزاروں کوفیوں کو پر بھاری پڑ گئے اور اپنی شجاعت اور قوت حیدری کا وہ جوہر دکھایا کہ دشمنوں کے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ بالآخر بہت سے یزیدوں کو قتل کر کے اور زخمی کرنے کے بعد ان تینوں نے بھی فرزند رسول پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے 10 بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور والا، ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور نصیحت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا، ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس پر لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے، کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت قاسم کا اصرار بڑھا تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت دے دی۔ دشمن ایک
سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہے۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھا، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں آ گئے اور یزیدوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے دین کے دشمن، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارض سے کہا: تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا: اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا: اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اور زخ نے کہا: کچھ بھی ہو، میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند ہی منٹوں میں اس کو تڑپتا دیکھ کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک میں لوٹتا ہوا دیکھ کر غصے میں سامنے آیا، آپ نے پہلی ہی وار میں اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہیں، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، پھر دوسرا وار کر کے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ بعد ازاں ارزق، جو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا: اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر پانی کا 1 پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا: تھوڑا صبر کرو بیٹا، اس کے بعد تمہیں حوض کوثر کا پانی ملے گا، اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے چلا کر کہا: اس نوجوان کو گھیرو، اور ان کو سپاہیوں نے گھیر کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت عون و محمد امام علی مقام کے حقیقی بھانجے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ ان میں سے ایک کی عمر 13 سال، دوسرے کی عمر 15 سال ہے۔ چمن زہرا کے ان جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا: ماموں جان، ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے فرمایا: نہیں، تمہیں اجازت نہیں، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ عون و محمد نے کہا: ماموں جان، اماں جان کا بھی یہی حکم ہے، دیکھیے وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر فرمایا: میری بہن، کچھ خیال کرو، کیا میں ان پھولوں جیسے بچوں کو سینوں پر تیر اور نیزے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے پیارے بھائی، اپنی بہن کا یہ حقیر تحفہ قبول نہیں کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بہن کی طرف دیکھا اور بچوں کو سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ دونوں بچوں نے میدان میں جا کر بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر حضرت عون کو عبداللہ بن قطبہ نے اور حضرت محمد کو عامر بن نشل نے شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام پاک ان دونوں کی لاشوں کو خیمے میں لے کر آئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے جگر پاروں کو دیکھ کر کہا: خدا کا شکر ہے، آج زینب سرخرو ہوئی۔ قسط نمبر 18 کمپلیٹ ہوئی۔ اگر پچھلی قسط دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن اور پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ویڈیو میں انداز بیاں اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔